जिन स्टोरीज 2.0 पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। उमर अय्यार अपने खैमे में मौजूद था कि वहां सरदार अमीर हमजा का दरबान अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर मोहतबाना अंदाज में उमरू को सलाम किया और उससे कहा कि सरदार अमीर हमजा उसे याद फरमा रहे हैं। उमरू ने कहा कि वो लिबास बदल कर आता है। दरबान सलाम करके चला गया तो उमरू उठकर खैमे के पिछले हिस्से में चला गया। थोड़ी देर में वो नया लिबास बदल कर आया और फिर खैमे से निकलकर सरदार अमीर हमजा के खैमे की तरफ बढ़ता चला गया। खैमे के बाहर दो मुहाफिज आपस में नेज़े जोड़े खड़े थे। उमरू को आता देखकर उन्होंने नेज़े हटा लिए और उमरू खैमे का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर सरदार अमीर हमजा दोनों हाथ पुश्त पर बांधे नहायत परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहे थे। उमरू ने उन्हें सलाम किया तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। ओ ख्वाजा उमर अय्यार, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सरदार अमीर हमजा ने उसे देखकर कहा, क्या बात है पीरो मुर्शद, आप बेहद परेशान मालूम हो रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? उमरू ने उनकी परेशानी देखते हुए खुद भी परेशान होते हुए कहा, फिलहाल तो सब खैरियत है उमर अय्यार, मगर। सरदार अमीर हमजा कहते कहते रुक गए। मगर क्या? उमरू ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तिलिस्मे होशरुबा से हमारे मुखबिरों ने एक खबर दी है उमर अय्यार, और वो खबर सुनकर हम सचमुच परेशान हो गए हैं। सरदार अमीर हमजा ने कहा, क्या खबर दी है मुखबिरों ने? क्या शहनशाह अफरासियाब फिर फौजकशी का इरादा कर रहा है? उमरू ने कहा, नहीं, खबर फौजकशी की नहीं है, यह खबर तुम्हारे हवाले से है। सरदार अमीर हमजा ने कहा, मेरे हवाले से? मैं समझा नहीं। उमरू ने हैरान होते हुए कहा, तुम जानते हो उमर अय्यार, हमारे बेशुमार मुखबर शहनशाह अफरासियाब के दरबार में जादूगर बनकर हमारे लिए एक अरसे से मुखबरी का काम कर रहे हैं और दरबार में होने वाले अहम और गैर अहम फैसलों से हमें आगाह करते रहते हैं। इस तरह हमें शहनशाह अफरासियाब और उसके इरादों का बखूबी इल्म हो जाता है कि वो हमारे खिलाफ क्या सोचता है और उसके इरादे क्या होते हैं। सरदार अमीर हमजा ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन मुखबिरों की दी हुई कोई भी खबर गलत नहीं होती। उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, आज हमारे मुखबिरों ने हमें इत्तला दी है कि शहनशाह अफरासियाब ने अपने दरबार में पाताल के एक बहुत बड़े जादूगर को बुलाया था। देखने में वो जादूगर एक बूढ़ा और पागल सा इंसान दिखाई देता है, मगर वो बेहद ताकतवर, खतरनाक और इंतहाई सरफिरा जादूगर है। उस जादूगर का नाम तो कुछ और है, मगर उसके हुलिये और उसके फटे पुराने लिबास को देखकर सब उसे पागल जादूगर कहते हैं, जिसका वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता। सरदार अमीर हमजा ने कहा, क्यों बुलाया था उसने पागल जादूगर को? उमरू ने कहा, उसका इशारा शहनशाह अफरासियाब की तरफ था। शहनशाह अफरासियाब ने पागल जादूगर से दरखास्त की है कि अगर वो उसका एक काम कर दे तो शहनशाह अफरासियाब उसकी शादी तिलिस्मे होशरुबा की सबसे हसीन लड़की से कर देगा। वो हसीन लड़की सिया तिलिस्म की शहजादी मलकोती है, जिससे तिलिस्मे होशरुबा का हर जादूगर शादी करने की ख्वाहिश रखता है। इसके अलावा शहनशाह अफरासियाब ने उस जादूगर से ये वादा भी किया है कि कामयाबी की सूरत में वो उसे अपना वजीर आजम भी बना लेगा। सरदार अमीर हमजा ने कहा, हैरत है, शहनशाह अफरासियाब अब अपना वजीर आजम एक पागल जादूगर को बनाएगा? उमरू ने कहा, हाँ, वो सिर्फ नाम का पागल है। तिलिस्मे होशरुबा के जादूगर उसे सामरी जादूगर के पाए का जादूगर मानते हैं और उससे डरते हैं। सरदार अमीर हमजा ने कहा, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए शहनशाह अफरासियाब उस पागल जादूगर को इस कदर मराद देने की बात कर रहा था? उमरू ने कहा, शहनशाह अफरासियाब तुमसे बेहद नाराज है उमर अय्यार। तुमने न सिर्फ उसके बेशुमार ताकतवर जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक कर दिया था, बल्कि तुम अक्सर तिलिस्मे होशरुबा में घुसकर उसे और उसकी बीवी मलका हैरत जादू को भी नुकसान पहुंचाते रहते हो। इसलिए शहनशाह अफरासियाब तुम्हें हर सूरत में हलाक करवाना चाहता है। इसी मकसद के लिए उसने पाताल के पागल जादूगर को बुलाया था और उससे कहा था कि वो तुम्हें हलाक करने के लिए अपनी तमाम तर ताकतें इस्तेमाल करे। सरदार अमीर हमजा ने परेशानी के आलम में कहा, अब समझा, तो आप मेरे लिए परेशान हैं? उमर अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ उमर अय्यार, तुम मेरे मुसाहिबे खास हो और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी वजह से मुझे शहनशाह अफरासियाब के मुकाबले में बहुत कामयाबियां मिली हैं। तुम मेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर सकते हो। शहनशाह अफरासियाब के दरबार में तुम्हारे खिलाफ साजिश की जा रही हो, उसे सुनकर मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? सरदार अमीर हमजा ने मोहब्बत से उसके कांधे पर
ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عمرو مسکرا دیا۔ آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں پیرو مرشد۔ شہنشاہ افراسیاب پہلی بار میرے خلاف سازش نہیں کر رہا، وہ اس سے پہلے بھی مجھے ہلاک کرنے کے لیے اپنے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں کو میرے مقابلے پر لا چکا ہے، اور آپ کی دعا سے میں نے نہ صرف ان تمام جادوگروں اور جادوگرنیوں کو شکست دے دی تھی، بلکہ وہ میرے ہاتھوں اپنے انجام کو بھی پہنچ گئے تھے۔ اور اس بار تو اس نے ایک ایسے جادوگر کو بلایا ہے جس کا نام ہی پاگل ہے، اور پاگل جادوگر کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ سچ مچ پاگل ہو کر رہ جائے گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر اور تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے عمرو یار، مگر دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ نام کا پاگل ضرور ہے، مگر اس کی جادوئی طاقتیں لامحدود ہیں۔ اس جادوگر کے قبضے میں جن بھی ہیں، دیو بھی اور چڑیلیں بھی۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، میں دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا پیرو مرشد، لیکن یہ آپ کا ہی قول ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے۔ پاگل جادوگر ناحق مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور ایسے جادوگروں سے نپٹنا میں جانتا ہوں۔ وہ میرے خلاف جو بھی کرے گا اس کا نقصان اسے ہی ہوگا، کیونکہ آپ جیسے نیک انسان میرے ساتھ ہیں اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پاگل جادوگر مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے؟ آپ بے فکر رہیں، میں محتاط رہوں گا، اور اگر اس پاگل جادوگر نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو میں اسے اس کا منہ توڑ جواب دوں گا۔ عمرو نے کہا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھیں اور رہیں گی عمرو یار، میں بس اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں تاکہ تم انجانے میں اس پاگل جادوگر کے کسی حملے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اور ان کی محبت دیکھ کر عمرو مسکرا دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پیرو مرشد کہ آپ کی دعاؤں سے جیت اس بار بھی میری ہی ہوگی۔ شہنشاہ افراسیاب کے پاگل جادوگر کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ عمرو نے کہا، مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گے، اور اس پاگل جادوگر کو شکست دے کر تم ایک بار پھر افراسیاب کی کمر توڑ دو گے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ عمرو نے کہا۔ سردار امیر حمزہ نے گلے سے ایک قیمتی موتیوں کی مالا نکال کر عمرو کی طرف بڑھا دی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے نیک شگن ہے، کامیاب ہو کر آؤ گے تو ایسی 10 مالائیں انعام میں اور بھی دوں گا۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، اور عمرو نے ان کے ہاتھوں سے فوراً مالا جھپٹ لی۔ سردار امیر حمزہ کی بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ نے خود ہی نیک شگن دے کر میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے پیرو مرشد، اب اس پاگل جادوگر کو میرے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ عمرو نے مالا زمبیل میں ڈال کر خوشی سے دانت نکالتے ہوئے کہا، تو سردار امیر حمزہ بھی بے اختیار مسکرا دیے۔ اس نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور پھر انہیں سلام کر کے خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ سیاہ پہاڑیوں کے درمیان سبز رنگ کی وادی بے حد صاف ستھری اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس وادی میں ہر طرف سبز گھاس ہی گھاس اگی ہوئی ہو۔ بائیں طرف ایک پہاڑی پر سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا محل بنا ہوا تھا، جس تک جانے کے لیے پہاڑی پر ٹیڑھی میڑھی سی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جو سیدھی اسی سبز وادی تک آ رہی تھی۔ وادی میں اس وقت کوئی نہیں تھا، البتہ پہاڑی پر موجود سیاہ محل کے ایک کمرے میں ایک چبوترے پر موجود سیاہ تخت پر ایک بوڑھا سا انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور داڑھی بھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ زرد رنگ کے عجیب سے لباس میں وہ بالکل پاگل سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر 2 رنگوں والا کپڑا بندھا ہوا تھا اور وہ تخت پر بیٹھا گہری سوچ میں کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ اور بے حد بھیانک تھا، اور اس کے گلے میں کٹی ہوئی گول گول لکڑیوں کی ایک عجیب سی مالا تھی۔ وہ اکیلا تھا۔ محل کی طرح کمرے کا فرش، دیواریں اور وہاں موجود ہر چیز جیسے سیاہ رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور سارے محل میں پوری اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس محل میں سوائے اس پاگل بوڑھے کے اور کوئی نہ ہو۔ میں کب تک یہاں بیٹھا عمرو کے بارے میں سوچتا رہوں گا؟ میں نے شہنشاہ افراسیاب سے عمرو کو ہلاک کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور مجھے ہر صورت میں اسے ہلاک کرنا ہے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے میں ہر حربے پر عمل کروں گا۔ اچانک بوڑھے نے سر جھٹکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی زمین کی طرف کر کے جھٹکی تو اچانک چبوترے کے نیچے زمین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور وہاں سیاہ دھواں سا نمودار ہوا جو تیزی سے اوپر اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے اچانک دھواں ختم ہوا تو وہاں ایک سیاہ رنگ کی بد شکل چڑیل دکھائی دینے لگی۔ اس چڑیل کا رنگ بھی کالا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید اور بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور باہر کو ابلی ہوئی تھیں، ناک بے حد لمبی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس چڑیل کی کمر جھکی ہوئی تھی
اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لکڑی تھی جس کے سہارے وہ کھڑی تھی۔ اس کے باوجود اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ زاملی آقا کو سلام پیش کرتی ہے۔ بڑھیا نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ مگر چینتی ہوئی آواز میں کہا، زاملی فوراً جاؤ اور جا کر بھورے جنگل سے بھوگو الو کو بلا لاؤ۔ بوڑھے نے بڑھیا کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ بوڑھی زاملی نے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ لکڑی زمین پر ماری تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا جسم ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے لمحے دھواں اٹھا اور لمبی سی لکیر بن کر کمرے کی چھت کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر چند ہی لمحوں میں دھواں جیسے چھت میں غائب ہو گیا۔ بھوگو الو، ہاں وہ بے حد دانا اور دور اندیش الو ہے۔ اسے گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کی تمام خبر رہتی ہے۔ وہ مجھے امرو جیسے چالاک اور عیار انسان کو ہلاک کرنے کے بہترین مشورے دے سکتا ہے، اور اس کی یہاں موجودگی سے میری طاقتوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ زاملی کے جانے کے بعد بوڑھے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دھماکہ ہوا، ہوا میں دھواں سا پھیلا اور پھر تیز پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اچانک دھوئیں سے ایک بھورے رنگ کا بڑا سا الو نکل کر باہر آ گیا اور پھر چبوترے کے سامنے دھیرے دھیرے پر مارتا ہوا ہوا میں معلق ہو گیا۔ بھوگو الو حاضر ہے آقا، آپ نے مجھے یاد کیا تھا۔ الو کے منہ سے تیز چیختی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں بھوگو الو، تم بھورے جن ہو اور تم نے انسانی دنیا میں ظاہری حالت میں رہنے کے لیے ایک الو کا روپ دھار رکھا ہے۔ اس حالت میں رہ کر تم آسانی سے انسانوں پر حملہ کر سکتے ہو اور انہیں ہلاک کر کے کھا سکتے ہو۔ آدم خور جن ہونے کے ساتھ ساتھ تم بے حد عقل مند اور دور اندیش بھی ہو۔ تم گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتے ہو اور تمہاری طاقتیں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ بوڑھے نے کہا، اس کے باوجود میں آپ سے بے حد کمتر ہوں آقا، آپ کے مقابلے میں میری طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا، بہرحال تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بوڑھے جادوگر نے کہا تو اس کی بات سن کر الو پھڑپھڑاتا ہوا چبوترے کے نزدیک گرا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور الو یکلک دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے لمحے دھواں تیزی سے اوپر اٹھا اور پھر اس دھوئیں نے اچانک ایک بھورے رنگ کے خوفناک جن کا روپ دھار لیا۔ جن بے حد جسیم اور طاقتور تھا، اس کا سر گنجا اور چہرہ بے حد بڑا تھا۔ اب ٹھیک ہے، بوڑھے جادوگر نے اسے جن کے روپ میں آتے دیکھ کر کہا تو جن نے اپنے بڑے بڑے اور بھیانک دانت نکال دیے۔ تمہارا اصل نام بھوگو جن ہی ہے نا؟ بوڑھے جادوگر نے کہا، جی آقا، میں بھوگو جن ہی ہوں۔ بھورے جن نے اپنا بڑا سا سر ہلا کر کہا، بھوگو جن، تم جانتے ہو مجھے پتال سے کس نے اور کیوں بلایا ہے؟ بوڑھے جادوگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں آقا، یہ جاننے کے لیے مجھے آنکھیں بند کر کے ایک عمل کرنا پڑے گا، تب میں سب کچھ جان پاؤں گا۔ بھوگو جن نے کہا، نہیں، تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ بوڑھے جادوگر نے کہا، بتائیں آقا۔ بھوگو جن نے کہا، مجھے پتال سے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے بلایا ہے۔ اس نے مجھے ایک چالاک، مکار اور عیار انسان کو ہلاک کرنے کو کہا ہے۔ اس انسان کا نام امرو عیار ہے، جو جادو نہیں جانتا، مگر اس کے پاس اس کا سب سے بڑا جادو اس کی عقل اور اس کی ذہانت ہے، جو دوسروں کے سر چڑھ کر بولتی ہے۔ وہ انتہائی چالاک، مکار اور عیار ترین انسان ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ وہ چند کراماتی چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، جس سے وہ خود کو بڑے سے بڑے جادوئی حملے سے بچا لیتا ہے۔ وہ اب تک بے شمار جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں، دیووں اور بدروحوں کو بھی ختم کر چکا ہے۔ وہ خود کو موت جادوگراں کہتا ہے، اور شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو بھی اس کے ہاتھوں کئی بار نقصان اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے امرو کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگروں کو بلایا تھا، مگر وہ سب امرو کی عیاری کا شکار ہو گئے اور امرو نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے امرو کی ہلاکت کا کام مجھے سونپا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں امرو کا خاتمہ کر دوں تو وہ نہ صرف مجھے طلسم ہوشربا کا وزیر اعظم بنا دیں گے، بلکہ سیاہ طلسم کی سب سے حسین ملکہ ملکوتی سے میری شادی بھی کروا دیں گے۔ اور ملکہ ملکوتی نام ہی نہیں، حقیقت میں دنیا کی حسین ترین ملکہ ہے، اور اس جیسی حسین ملکہ سے اگر میری شادی ہو جائے تو میری زندگی 1000 سال اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ بوڑھا جادوگر کہتا چلا گیا، اور یہ سب آپ کو امرو عیار نامی آدمزاد کو ہلاک کرنے کے بعد ہی ملے گا۔ بھوگو جن نے کہا، ہاں، میں نے شہنشاہ افراسیاب سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں امرو کو بہت جلد ہلاک کر کے اس کا کٹا ہوا سر شہنشاہ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔
चुनाचे मैं तिलिस्मे होशरुबा से निकलकर यहाँ आ गया। मैंने ये तिलिस्माती महल बनाया। इस महल में अपनी हिफाजत का मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। अपनी हिफाजत का इंतजाम और उमरू जैसे खतरनाक इंसान को हलाक करने के लिए मैं तुमसे मशवरे करना चाहता था। अब तुम बताओ, मैं यहाँ अपनी हिफाजत का क्या इंतजाम करूं और उमरू को हलाक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े जादूगर ने कहा। मैं आपको उसके लिए एक से बढ़कर एक मशवरे दूंगा आका, और अगर आप मेरे मशवरों पर अमल करेंगे तो एक उमरू तो क्या, उस जैसे 1000 उमरू भी आपके हाथों आसानी से हलाक हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक जिन हूँ और आदमखोर भी हूँ। मैं आपका भरपूर साथ भी दे सकता हूँ, मगर भोगू जिन कहते कहते रुक गया। मगर मगर क्या? बूढ़े जिन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। आका, मैं हर रोज 10 आदमजादों का खून पीता हूँ। अगर आप मुझे रोजाना 20 आदमजाद भेंट में देने का वादा करें तो मैं आज से, बल्कि अभी से अपना काम शुरू कर सकता हूँ। इस महल की हिफाजत और उमरू की हलाकत की सारी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। भोगू जिन ने कहा, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें रोजाना 20 इंसानों की भेंट दूंगा। उसके लिए मैं पाताल की सिया बदरू को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। वो हर रोज तुम्हें 20 सेहतमंद इंसान मुहैया कर दिया करेगी। बूढ़े जादूगर ने फौरन रजामंद होते हुए कहा, और भोगू जिन की आंखें मुसर्रत से चमक उठी। बहुत खूब, अब आप भी बेफिक्र हो जाएं आका। मैं बहुत जल्द उमरू की लाश लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। उसे अब दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथों मरने से बचा नहीं सकेगी। भोगू जिन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम करोगे क्या? बूढ़े जादूगर ने पूछा। पहले मुझे इस महल की हिफाजत का इंतजाम करने दें आका, फिर मैं देखूंगा कि उमरू कौन है और वो कहाँ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। भोगू जिन ने कहा। ठीक है, मुझे तुम पर और तुम्हारी ताकतों पर एतमाद है। जाओ, जो करना है करो। मुझे तो सिर्फ उमरू की हलाकत से मतलब है। बूढ़े जादूगर ने कहा। बस ठीक है, आप स्या बदरू को बुलाकर उसे मेरे लिए हदायत दे दें। मैं तब तक महल की हिफाजत का इंतजाम करके आता हूँ। भोगू जिन ने कहा तो बूढ़े जादूगर ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर भोगू जिन ने अपना एक पैर उठाकर जमीन पर मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और उसका जिस्म धुएं में तब्दील हो गया, और फिर उस धुएं ने दोबारा भूरे रंग के उल्लू का रूप धार लिया, और फिर भूरा उल्लू वहां से यकलक गायब हो गया। सरदार अमीर हमजा के खैमे से निकलकर उमरू अपने खैमे में आया और उसने जमील से फौरन सुनहरी तख्ती निकाल ली। उसने सुनहरी तख्ती से पागल जादूगर के बारे में पूछा तो सुनहरी तख्ती पर फौरन स्याह हरूफ फैल गए। सुनहरी तख्ती ने उमरू को वही बताया जो सरदार अमीर हमजा उसे पहले बता चुके थे। फिर उमरू ने सुनहरी तख्ती से पूछा कि पागल जादूगर कहाँ है और उस तक पहुंचने और उसे हलाक करने के लिए उसे क्या करना होगा। सुनहरी तख्ती पर से पहले हरूफ गायब हुए और उनकी जगह नए हरूफ उभर आए। सुनहरी तख्ती पर लिखा था कि पागल जादूगर तिलिस्मे होशरुबा से निकलकर एक ऐसी वादी में चला गया है जो सब्ज घास से ढकी हुई है, मगर उसके इर्द गिर्द चारों तरफ स्याह पहाड़ियां हैं। उन्हीं पहाड़ियों पर उसने एक स्याह महल बनाया है, और उस जादूगर ने अपनी मदद के लिए एक ताकतवर और आदमखोर जिन को बुला लिया है जिसका नाम भोगू जिन है, और वो ज्यादातर भूरे रंग के उल्लू का रूप धारे रखता है। भोगू जिन ने रोजाना 20 इंसानों की भेंट लेकर अपनी खिदमत पागल जादूगर को सौंप दी हैं, और उसने पागल जादूगर से वादा किया है कि उसके स्याह महल की हिफाजत का न सिर्फ इंतजाम करेगा बल्कि वो उमरू को भी हलाक कर देगा, जिसके लिए उस जिन ने उमरू को हलाक करने के लिए 3 खौफनाक तिलिस्मात कायम किए हैं। सुनहरी तख्ती ने उमरू को मजीद बताया कि अब उसे पागल जादूगर के साथ साथ भोगू जिन और उसके 3 तिलिस्मात का भी खात्मा करना पड़ेगा। 3 तिलिस्मात से गुजर कर ही वो भोगू जिन और फिर पागल जादूगर तक पहुंच सकता है। और फिर सुनहरी तख्ती ने उमरू को भोगू जिन के 3 तिलिस्मात के साथ साथ पागल जादूगर के महल के हिफाजती इंतजामात के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। भोगू जिन ने जो 3 तिलिस्मात कायम किए थे वो बेहद खौफनाक और सख्त थे, जिनके बारे में जानकर उमरू खासा परेशान हो गया था। उसने भोगू जिन, पागल जादूगर और 3 तिलिस्मात के बारे में सुनहरी तख्ती से मजीद मालूमात हासिल की, और फिर उसने सुनहरी तख्ती वापस जमील में रख ली। सुनहरी तख्ती ने उमरू को यह भी बताया था कि भोगू जिन उसे इन तिलिस्मात में ले जाने के लिए उसके साथ एक खेल खेलेगा, और उमरू ना चाहते हुए भी उसके जाल में आ जाएगा। उमरू ने सुनहरी तख्ती से उस खेल के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, मगर सुनहरी तख्ती ने उसकी इस बात का कोई जवाब ना दिया। सुनहरी तख्ती ने भोगू जिन के बनाए हुए खौफनाक 3 तिलिस्मात के बारे में भी उसे मुबहम सी बातें बताई थी।
سب کچھ بتانے کے باوجود سنہری تختی نے ان طلسمات کے خاتمے کا امرو کو کوئی طریقہ نہیں بتایا تھا۔ البتہ سنہری تختی نے ہمیشہ کی طرح اسے اس بار بھی زنبیل کے محافظ بونے کو اپنے ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ مشکل اور خطرے کی صورت میں وہ اس کی مدد کر سکے۔ امرو کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آواز دے کر محافظ بونے کو زنبیل سے باہر بلا لیا۔ اس کی آواز سن کر محافظ بونا فوراً زنبیل سے باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا، محافظ بونے نے زنبیل سے باہر آ کر امرو کے سامنے ہوا میں معلق ہو کر سلام کرتے ہوئے کہا، محافظ بونے، سنہری تختی نے مجھے بھوگو جن کے 3 طلسمات کے بارے میں بہت کم بتایا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ میں طلسمات کو کس طرح سے ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ سنہری تختی نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھوگو جن مجھے ان طلسمات میں لے جانے کے لیے کون سا عجیب اور انوکھا کھیل کھیلے گا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان طلسمات میں جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ امرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں آقا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، محافظ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ طلسمات کیا ہیں؟ ان کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور بھوگو جن کا میرے ساتھ کھیلا جانے والا انوکھا کھیل کون سا ہوگا؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، میں سب جانتا ہوں آقا، مگر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ محافظ بونے نے جواب دیا۔ نہیں بتا سکتے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس کی بات سن کر امرو نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا آقا، اور ہر مرحلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر میں نے آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تو پھر میں مشکل وقت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا، مگر کیوں؟ اس کی کوئی تو وجہ بتاؤ۔ امرو نے حیران ہو کر کہا، آقا، پاگل جادوگر کو آپ کی ہلاکت کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح پاگل جادوگر نے آپ کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بھوگو جن کو دے دی ہے، جو شیطان ہونے کے ساتھ ساتھ آدم خور بھی ہے۔ وہ جن بے حد طاقتور ہے، اور وہ گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی بہت کچھ جان لیتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو اس کے طلسمات اور اس کے انوکھے اور پراسرار کھیل کے بارے میں بتا دیا تو ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اس طرح بھوگو جن کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آپ اس کے طلسمات اور ان کا توڑ بھی جانتے ہیں۔ وہ ہوشیار ہو جائے گا اور وہ فوراً ان طلسمات کو الٹ دے گا جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ ان طلسمات سے انجان رہیں گے تو بھوگو جن کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکے گا، اور جب آپ اس کے طلسمات میں جائیں گے تو اس کی بجائے میں اس کے طلسمات الٹ دوں گا۔ اس طرح نہ صرف آپ ان طلسمات کو ختم کر دیں گے بلکہ آپ کے لیے بھوگو جن اور پاگل جادوگر تک پہنچنا اور انہیں ہلاک کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او تو یہ بات ہے، اور بھوگو جن کا وہ پراسرار کھیل؟ امرو نے کہا، اس کے بارے میں بھی آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ محافظ بونے نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو اس سے مزید بات کرتا، اچانک خیمے کے باہر سے اسے ایک آواز سنائی دی۔ آواز سن کر امرو چونک پڑا۔ ارے، یہ آواز تو میرے دوست ابن حارث کی ہے۔ اس نے کہا، ہاں آقا، یہ آپ کا دوست ابن حارث ہی ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک بار پھر کسی بڑے خزانے کی خبر لایا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور خزانے کا نام سن کر امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ خزانہ؟ اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا غائب ہو گیا۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور اس کا دوست ابن حارث اندر آ گیا۔ یہ امرو کا وہی دوست تھا جو ملکوں ملکوں گھوم پھر کر ہیروں کی تجارت کرتا تھا، اور اسے جہاں سے بھی کسی خزانے کے بارے میں پتہ چلتا وہ فوراً آ کر امرو کو بتا دیتا، اور خزانے کے بارے میں بتا کر وہ امرو جیسے کنجوس انسان سے بھی کچھ نہ کچھ اینٹ لیتا تھا۔ او میرے دوست ابن حارث، تم بڑے عرصے بعد آئے ہو، کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ اسے دیکھ کر امرو نے اٹھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور فوراً اس سے لپٹ گیا۔ تم جانتے ہی ہو میں ہیروں کی تجارت کرتا ہوں۔ مجھے جو ہی کسی نایاب اور قیمتی ہیرے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو میں اسے مہنگے سے مہنگے داموں خریدنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور پھر اس ہیرے کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس لے جا کر دگنے داموں فروخت کر دیتا ہوں۔ ابن حارث نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، یہی تمہارا پیشہ ہے، اور اس پیشے سے خوب مالا مال ہوتے جا رہے ہو۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ابن حارث کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابن حارث کرسی پر بیٹھا تو امرو بھی اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں قیمتی اور نایاب ہیروں کی تلاش میں دور دراز کے ملکوں میں چلا گیا تھا، اسی لیے اتنے عرصے تک میں تمہارے پاس نہیں آ سکا تھا۔ ابن حارث نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے اس بار
کس خزانے کی خبر لائے ہو؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ابن حارث چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلق شدید حیرت ابھر آئی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تمہارے لیے کسی خزانے کی خبر لایا ہوں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، تم میرے پاس ہمیشہ کسی نہ کسی خزانے کی خبر ہی لے کر آتے ہو۔ اس بار دیر سے آئے ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی تمہارے پاس میرے لیے کسی خزانے کے بارے میں ہی خبر ہوگی۔ عمرو نے مسکرا کر بات گول کرتے ہوئے کہا، وہ بھلا اسے کیسے بتاتا کہ اس بار خزانے کی خبر لانے کے بارے میں اس کی زمیل کے محافظ بونے نے بتایا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، میں ہیروں کی تجارت کرنے کے لیے جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں اس بات کی سنگن ضرور لیتا ہوں کہ کہیں سے مجھے کسی گمشدہ خزانے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خزانوں کے شیدائی ہو، اور ان پرانے اور گمشدہ خزانوں کے حصول کے لیے تم آگ کے سمندر میں بھی اتر جاتے ہو۔ ابن حارث نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر عمرو دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگا، کیونکہ ابن حارث کو اس سے زیادہ اپنے نام سے مطلب تھا۔ وہ اسے خزانوں کے بارے میں بتاتا ضرور تھا، مگر اس کے لیے وہ عمرو سے خزانہ حاصل کرنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ مانگ لیتا تھا۔ خزانوں کے بارے میں چونکہ سنہری تختی، بولنے والی گڑیا اور زنبیل کا محافظ بونا اسے کچھ نہیں بتا سکتے تھے، اس لیے عمرو کو مجبوراً ابن حارث سے ان خزانوں کے بارے میں جاننے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑ جاتا تھا۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کون سا خزانہ ہے اور کہاں ہے، اور یہ کہ اس خزانے کی مالیت کتنی ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ عمرو نے کہا، بتاتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آیا ہوں۔ پہلے میں کچھ کھاؤں پیوں گا، پھر کچھ دیر آرام کروں گا، پھر آرام سے بیٹھ کر میں تمہیں اس خزانے کے بارے میں بتا دوں گا۔ ابن حارث نے اپنی عادت کے مطابق کہا، اور عمرو نے منہ بنا لیا۔ ابن حارث، میں ایک بہت اہم کام کے لیے دور دراز کے علاقے میں جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہاں آنے میں کچھ اور دیر ہو جاتی تو شاید میں تمہیں یہاں نہ ملتا، تمہیں میرا یہاں کئی روز تک انتظار کرنا پڑتا۔ بہرحال میں تمہیں شاہی مہمان خانے میں چھوڑ دوں گا، تم وہاں اطمینان سے کھاتے پیتے رہنا اور جی بھر کر آرام کرنا۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے، اور میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اگر خزانے کے بارے میں بتانا ہے تو ابھی بتا دو، ورنہ میری واپسی کا انتظار کرو۔ میری واپسی میں چند دن بھی لگ سکتے ہیں، چند ماہ بھی اور سال بھی۔ عمرو نے کہا، ارے اتنا وقت؟ تو کیا میں تمہارے آنے تک انتظار کرتا رہوں گا؟ اگر تم اگلے 10 سالوں تک نہ آئے تو؟ ابن حارث نے کہا، تو پھر بہتر ہے جو بتانا ہے ابھی بتا دو، اس طرح نہ تمہارا وقت ضائع ہوگا اور نہ میرا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ابن حارث سے ایسی بات کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابن حارث اس کا اتنے روز تک انتظار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، مگر میرا انعام؟ ابن حارث نے کہا، اور عمرو نے جان بوجھ کر یوں منہ بنا لیا جیسے اس نے کوئی کڑوی گولی نگل لی ہو۔ ظاہر ہے انعام کے بغیر تم کچھ پھوٹو گے ہی نہیں۔ بے فکر رہو، میں تمہاری توقع سے زیادہ انعام دوں گا تمہیں۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، تم انعام دینے کا کہہ کر مجھ سے اکثر عیاری کر جاتے ہو۔ میں تمہیں بڑے بڑے خزانوں کے بارے میں بتاتا ہوں اور تم مجھے معمولی سا انعام دے کر ٹرخا دیتے ہو۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا، میں پہلے تم سے اپنی مرضی کا انعام لوں گا، اس کے بعد تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابن حارث نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری مرضی کا انعام تمہیں نہیں دے سکتا، انعام میں اپنی مرضی سے ہی تمہیں دوں گا۔ عمرو نے کہا، تب پھر میں تمہیں خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ابن حارث نے اڑتے ہوئے کہا، نہ بتاؤ، اس سے میرا نقصان تو نہیں ہوگا، البتہ تم اپنے انعام سے ضرور محروم ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، انعام سے تو خیر میں محروم نہیں ہوتا، تم نہیں دو گے تو اس خزانے کے بارے میں کسی اور کو بتا کر تمہارے انعام سے زیادہ بڑا انعام وصول کر سکتا ہوں۔ ابن حارث نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر عمرو چونک پڑا۔ کسی اور سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کسے بتاؤ گے تم؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بیٹے چالاک بن عمرو کو، جو تم سے زیادہ خزانوں کا شیدائی ہے۔ ابن حارث نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، اور چالاک بن عمرو کا نام سن کر عمرو کا رنگ اڑ گیا۔ چالاک بن عمرو اس کا بیٹا تھا، جو اس کی طرح ذہین، انتہائی ہوشیار اور بے حد تیز تھا۔ عمرو کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس میں بھی عمرو جیسی ہی خصوصیات تھی۔ وہ بھی عیاری، چالاکی اور ذہانت میں کسی طرح عمرو سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کو ٹھگنا، عیاری سے انہیں اپنے جال میں پھنسانا اور انہیں بڑے بڑے سبز باغ دکھا کر وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا تھا۔ اس نے بھی عمرو کی طرح بے شمار خزانے حاصل کر رکھے تھے۔ اس میں عمرو عیار والی تمام خوبیاں تھیں، مگر وہ عمرو کی طرح کنجوس نہیں تھا۔ وہ جب بھی کوئی خزانہ حاصل کرتا
اس کا آدھا حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کی یہی عادت اس کی نیکی بن جاتی تھی، جو اس کے لیے مشکل خزانوں تک پہنچنے کے لیے سخت ترین راستوں کو بھی آسان بنا دیتی تھی۔ چالاک بن عمرو یار کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اس لیے عمرو یار اس کی زیادہ خبر نہیں رکھتا تھا۔ شروع میں وہ عمرو یار اور سردار امیر حمزہ کے ساتھ رہتا تھا، مگر عمرو کی کنجوس طبیعت کی وجہ سے وہ اس سے الگ ہو کر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا تھا۔ وہ کبھی کبھار عمرو یار اور سردار امیر حمزہ سے ملنے آ جاتا تھا، مگر اس نے عمرو کو یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمرو کو اس کے بارے میں معلومات مل جاتی تھی، اور اسے یہ سن کر چالاک بن عمرو پر بے حد غصہ آتا تھا کہ اس نے شدید جدوجہد اور مشکلوں سے کوئی خزانہ حاصل کیا اور اس کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب اس نے جو ابن حارث کے منہ سے اس کا نام سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ چالاک بن عمرو، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرا بیٹا ہے؟ عمرو نے پریشانی سے کہا، میں تاجر ہوں عمرو یار، اور میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ اگر میں تمہارے لیے دور دراز سے سینکڑوں ہزاروں سال پرانے اور گمشدہ خزانوں کے بارے میں خبر لا سکتا ہوں تو چالاک بن عمرو کے بارے میں بھلا مجھے کیسے علم نہیں ہو سکتا؟ بہرحال تم بتاؤ، تم میری مرضی کے مطابق مجھے انعام دو گے یا میں جاؤں چالاک بن عمرو کے پاس؟ میں جانتا ہوں وہ کہاں رہتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں جو بھی خبر لاتا ہوں وہ حقیقت ہوتی ہے۔ ابن حارث نے کہا، چالاک بن عمرو کی مجھے دھمکی مت دو، وہ میرا بیٹا ضرور ہے، مگر اس سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم خزانے کی مالیت بتاؤ، اور یہ بتاؤ اس خزانے کے بارے میں بتانے کے لیے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، خزانے کی مالیت کا تم سنو گے تو تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے۔ وہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس کے بارے میں تم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ابن حارث نے کہا، جلدی بتاؤ کتنا بڑا خزانہ ہے وہ؟ عمرو نے بےتابی سے پوچھا۔ بتا تو رہا ہوں، وہ خزانہ کسی بادشاہ کے خزانے سے بھی بڑا ہے۔ ابن حارث نے جواب دیا۔ اتنا بڑا خزانہ؟ عمرو کے منہ سے مسرت سے نکلا۔ ہاں، اور اب اگر تم اس خزانے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو مجھے سرخ مہر والی 1,00,000 اشرفیاں دے دو، ابن حارث نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ سرخ مہر والی 1,00,000 اشرفیاں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، دیکھو عمرو یار، اگر تم مجھے 1,00,000 سرخ مہر والی اشرفیاں دو گے تو میں تمہیں اس خزانے کے بارے میں بتاؤں گا، ورنہ میں یہاں سے سیدھا تمہارے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے اتنے بڑے خزانے کے بارے میں جاننے کے لیے وہ 1,00,000 تو کیا، مجھے 5,00,000 سرخ مہر والی سونے کی اشرفیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ابن حارث نے ایک بار پھر اسے چالاک بن عمرو کی دھونس دیتے ہوئے کہا، اور اس کا نام سن کر عمرو بوکھلا گیا۔ نہیں نہیں، میں تمہیں چالاک بن عمرو کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ مگر عمرو نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ ابن حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ عمرو کی حالت سمجھ رہا تھا۔ عمرو چالاک بن عمرو کا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ 1,00,000 سرخ مہر والی سونے کی اشرفیاں بہت زیادہ ہیں ابن حارث، میں ایک غریب سا آدمی ہوں، ہماری پرانی دوستی ہے، اپنی اس دوستی کا ہی لحاظ کر لو، عمرو نے روحان سے لہجے میں کہا۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، دوستی کے نام پر میں تمہیں 10 اشرفیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ابن حارث نے یوں کہا جیسے اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہو۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ عمرو نے جل بھن کر کہا۔ زیادہ ہیں؟ ارے ہاں، 10 اشرفیاں تو واقعی بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں صرف 5 اشرفیوں کی چھوٹ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی نہیں، ابن حارث نے کہا، اور عمرو گھرا کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ابن حارث کا وہیں گلا دبا دیتا۔ چالاک بن عمرو کا کہہ کر وہ اسے حقیقت میں رگید رہا تھا۔ میں تمہیں اگر 10,000 اشرفیاں دوں تو؟ عمرو نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے پاس ہی رکھو، میں چالاک بن عمرو کے پاس، ابن حارث نے منہ بنا کر کہا۔ بار بار میرے سامنے اس بدبخت کا نام نہ لو، چلو میں 20,000 اشرفیوں کی بات کرتا ہوں، عمرو نے کہا۔ تم شاید مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم خزانے کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے تو نہ صحیح، ابن حارث نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر عمرو اور زیادہ بکھلا گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ تم نہیں مانو گے تو تم جانتے ہو میں اور کہاں جاؤں گا، ابن حارث نے مسکرا کر کہا، اور عمرو ایک بار پھر گھرا کر رہ گیا۔ میرے بیٹے کا نام لے کر تم بار بار میرا دماغ خراب مت کرو، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو لاؤ 1,00,000 سونے کی سرخ مہر والی اشرفیاں، ابن حارث نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا،
اور اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیا، جیسے عمرو فوراً اشرفیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1,00,000 اشرفیاں دے دوں گا، بتاؤ کہاں ہے وہ خزانہ؟ عمرو نے جیسے ضد ہو کر کہا، یہ ہوئی نا بات، اب سنو، تم یہاں سے ملک کاسان کے شمالی جنگل کی طرف چلے جاؤ۔ شمالی جنگل کے وسط میں ایک جھیل ہے، جس کے کنارے پر ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں ایک سادھو رہتا ہے، تم اسے اپنا نام بتانا، وہ تمہیں پہچان جائے گا، وہ تم سے سونے کی سرخ مہر والی 10 اشرفیاں مانگے گا، تم اسے اشرفیاں دے دینا، ان 10 اشرفیوں کے بدلے وہ تمہیں دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ دے دے گا، جس کی مالیت کسی بادشاہ کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ ابن حارث نے کہا، سادھو کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے اور وہ خزانہ مجھے صرف 10 اشرفیوں کے بدلے دے گا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر پہلے میں بھی حیران ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو وہ سونے کی سرخ مہر والی 10 اشرفیوں کے عوض دینا چاہتا ہے۔ میں نے 10 کی بجائے اسے ہزاروں اشرفیاں دینے کی بات کی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ خزانہ صرف عمرو یار کے لیے ہے اور وہ عمرو یار سے ہی 10 اشرفیاں لے گا اور اسے ہی سارا خزانہ دے گا۔ ابن حارث نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا خزانہ؟ میں اب بھی نہیں سمجھا، وہ مجھ سے ہی کیوں 10 اشرفیاں لینا چاہتا ہے اور وہ 10 اشرفیوں کے بدلے مجھے اتنا بڑا خزانہ دے گا؟ کہیں تم مجھے احمق تو نہیں بنا رہے؟ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، میں بھلا تم کو احمق کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں ملک کاستان جانے کے لیے اس جنگل سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں وہ جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی میں وہ سادھو موجود تھا، اس نے یہ بات مجھے خود بتائی تھی۔ ابن حارث نے کہا، کیا کہا تھا اس نے؟ مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ عمرو نے کہا، اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی عمرو کو جانتا ہوں تو میں عمرو کے پاس اس کا ایک پیغام لے جاؤں کہ اس سادھو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ایک بادشاہ کے خزانے سے بھی بہت بڑا ہے، وہ خزانہ عمرو کی امانت ہے اور وہ خزانہ اسے 10 اشرفیوں کے بدلے میں دے گا، 10 سونے کی سرخ مہر والی اشرفیوں کے بدلے میں۔ اس نے کہا، اور کیا کہا تھا اس نے؟ عمرو نے پوچھا۔ بس اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے اسے ہزاروں لاکھوں اشرفیاں دینے کی بات کی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھ سے نہایت سختی سے کہا تھا کہ اس خزانے پر صرف عمرو کا حق ہے، کوئی اور عمرو یار کا خزانہ حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ کسی اور کو وہ خزانہ دے سکتا ہے۔ ابن حارث نے کہا، حیرت ہے، میرا خزانہ جنگل کے ایک سادھو کے پاس ہے اور اس کے بارے میں مجھے پتا ہی نہیں، مگر وہ خزانہ اگر میرا ہے تو تم مجھے چالاک بن عمرو کی دھونس کیوں دے رہے تھے؟ کیا سادھو اسے خزانہ دے دیتا؟ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، وہ تو میں تمہیں اپنی عیاری میں پھنسا رہا تھا۔ ابن حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، عمرو عیار سے عیاری؟ اب جو میں تم سے عیاری کروں گا وہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ عمرو نے دل ہی دل میں کہا۔ اس نے ضمیل میں ہاتھ ڈال کر سونے کی سرخ مہر والی ایک اشرفی نکالی اور ابن حارث کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ کیا؟ یہ تو صرف ایک اشرفی ہے۔ ابن حارث نے چونک کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہیں 1,00,000 سونے کی مہروں والی اشرفیاں دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں ساری اشرفیاں ایک ساتھ تمہیں دوں گا۔ یہ ایک اشرفی اپنے پاس رکھو اور ہر سال بعد آ کر اسی طرح مجھ سے ایک اشرفی لیتے رہنا، کبھی نہ کبھی میں تمہارا سارا قرض اتار دوں گا۔ عمرو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات سن کر ابن حارث کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمرو سے کچھ کہتا، عمرو اسے اللہ حافظ کہہ کر تیزی سے خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے عمرو عیار سے عیاری کرنے کی کوشش کی تھی اور عمرو جو عیاروں کا عیار تھا اس سے ایسی عیاری کر گیا تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیمے سے نکل کر عمرو عیار تیزی سے استبل کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ابن حارث اس خیمے سے نکل کر اس کے پیچھے آتا، اس نے استبل سے اپنا مخصوص عربی نسل کا گھوڑا نکالا اور اسے لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ گھوڑے کو برق رفتاری سے دوڑا رہا تھا۔ مسلسل اور انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ بہت جلد سردار امیر حمزہ کے لشکر سے دور آ گیا۔ جیسے ہی وہ لشکر سے دور آیا، محافظ بونا چھپاکے سے اس کے عین سر پر نمودار ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگا۔ عمرو نے اسے نمودار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا ارادے ہیں آقا؟ پہلے خزانہ حاصل کریں گے یا اپنی مہم پر جائیں گے؟ محافظ بونے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ابن حارث نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ کاستان میں واقعی ایک جنگل میں وہ سادھو موجود ہے جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے اور وہ مجھے سارا خزانہ محض 10 سونے کی سرخ مہر والی اشرفیوں کے بدلے میں دینا چاہتا ہے۔ عمرو نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا،
जो भी है आप बताएं, आप क्या इरादा रखते हैं? मुहाफिज बोने ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। उसका अंदाज साफ बता रहा था, जैसे वो उमरू से कुछ छुपा रहा है। जाहिर है मैं पहले खजाना हासिल करूंगा। उस खजाने के लिए मुझे किसी मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। महज 10 अशरफियों के एवज मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? उमरू ने फौरन कहा। जैसे आपकी मर्जी, मुहाफिज बोने ने कहा। ओ हाँ, भोगू जिन का खेल क्या है और उसके तिलिस्मात क्या हैं? कम अज कम मुझे ये तो बता दो। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उमरू ने कहा, पहले आप साधु से मिल लें, फिर मैं आपको बता दूंगा। मुहाफिज बोने ने कहा। उमरू ने उससे कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया। कास्तान और उसके शुमाली जंगल में जाते जाते मुझे कई रोज लग जाएंगे। खजाना हासिल करना मेरी मुहिम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। क्या मैं जंगल में साधु के पास पहुंचने के लिए अपनी किसी करामाती चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ? उमरू ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा। यह ज्यादा मुनासिब रहेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कास्तानी जंगल में पहुंचा दूं। मुहाफिज बोने ने कहा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? उमरू ने खुश होकर कहा। आप इसी तरह घोड़ा दौड़ाते रहें, मैं आपको अभी चंद लम्हों में कास्तानी जंगल में पहुंचा देता हूँ। मुहाफिज बोने ने कहा और फिर उड़ता हुआ तेजी से उमरू से आगे निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वो अचानक गायब हो गया। उमरू तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा था। अभी वो कुछ ही आगे गया होगा कि अचानक उसके सामने धूल का बादल बुलंद हुआ। धूल देखकर उमरू बौखला गया। इससे पहले कि वो घोड़ा रोकता, घोड़ा दौड़ाता हुआ उस धूल में दाखिल हो गया। और फिर जब घोड़ा दूसरी तरफ धूल से बाहर निकला तो उमरू बदला हुआ मंजर देखकर बुरी तरह से चौंक उठा। उसका घोड़ा एक खुले मैदान में दौड़ रहा था, मगर अब धूल के बादल से निकलते ही उसके सामने एक जंगल आ गया था। ये क्या? ये जंगल कहाँ से आ गया? उमरू के मुंह से हैरत ज़दा आवाज निकली। ये कास्तानी जंगल है आका। धूल का बादल मैंने ही उड़ाया था। इसे गुजरकर आप लम्हों में उस जंगल में आ गए हैं। उमरू ने मुहाफिज बोने की मुस्कुराती हुई आवाज सुनी तो वो चौंक कर सर उठाकर उसे देखने लगा। मुहाफिज बोना एक बार फिर उसके सर पर उसके साथ साथ उड़ रहा था। बहुत खूब, तुमने तो कमाल ही कर दिया मुहाफिज बोने। अब बताओ वो साधु कहाँ है जिसके पास मेरा खजाना है? उमरू ने उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहा। घोड़े को यहीं रोक लें, साधु की झोंपड़ी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू ने घोड़े की बागें खींचकर उसे रोक लिया। फिर वो मुहाफिज बोने के कहने पर घोड़े से उतर आया। उसने घोड़ा वहीं छोड़ा और जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। मुहाफिज बोना उसके आगे आगे उड़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो उमरू को दरख्तों के दरमियान से गुजारता हुआ एक खुले इलाके में ले आया, जहां एक बड़ी सी झील थी और झील के करीब एक घास फूस की झोंपड़ी नजर आ रही थी। क्या ये साधु की झोंपड़ी है? उमरू ने पूछा। हाँ आका, और अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुने। साधु वाकई आपसे 10 सोने की सुर्ख मोहरों वाली अशरफियां मांगेगा, मगर आप उसे 10 की बजाय 11 अशरफियां देंगे। अब आपको मेरी हदायत पर अमल करना होगा, वरना आप खसारे में रहेंगे। मुहाफिज बोने ने उमरू के सामने आकर संजीदगी से कहा। 11 अशरफिया? मगर इब्ने हारिस ने तो कहा था। उमरू ने कहना चाहा। उसने जो कहा था सो कहा था। अब मैं जो कह रहा हूं आप वही करेंगे, मुहाफिज बोने ने सख्त लहजे में कहा। और उसका सख्त लहजा सुनकर उमरू गौर से उसकी तरफ देखने लगा। ठीक है, 10 न सही 11 सही, मेरे लिए सौदा फिर भी महंगा नहीं होगा, उमरू ने सर झटक कर कहा। उसने जंबील से गिनकर 11 सोने की सुर्ख मोहरों वाली अशरफियां निकाली और पटके में रख ली। फिर वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक बूढ़ा और बड़े बड़े बालों वाला साधु बैठा हुआ था, जिसने केसरी रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें सुर्ख थी। उमरू को देखकर वो चौंक पड़ा। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? साधु ने उसे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा। मेरा नाम उमरू अय्यार है और मैं तुमसे अपना खजाना लेने आया हूँ, उमरू ने उससे घबराए हुए लहजे में कहा। यह बात मुहाफिज बोने ने उसके कान में कही थी, जो अब गायब होकर उसके कांधे पर आ गया था। उमरू अय्यार, तुम आ गए उमरू अय्यार, मैं यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे पास वाकई तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, मगर इस खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हें मुझे 10 सोने की सुर्ख मोहर वाली अशरफियां देनी होंगी, साधु ने उछलकर खुश होते हुए कहा। उमरू ने इस बात में सर हिलाया और पटके से 11 अशरफियां निकालकर उसे दे दी। साधु ने अशरफियां लेकर फौरन हवा में उछाल दी, जो हवा में उछलते ही गायब हो गईं। दूसरे लम्हे साधु जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, उसने जोर जोर से कह कहे लगाते हुए कहा। तो उमरू बुरी तरह से चौंक पड़ा।
سادھو کی بات سن کر اس کے ذہن میں سرسراہٹ سی ہونا شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امرو نے اسے اس طرح کہے لگاتے دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک جگہ لے جاتا ہوں، وہاں خزانہ موجود ہے، تم اسے حاصل کر لو۔ سادھو نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے جھونپڑی سے نکل آیا۔ امرو اس کے پیچھے لپکا۔ سادھو اسے جنگل کے مختلف راستوں سے گزارتا ہوا جنگل کے شمال میں ایک پہاڑی علاقے میں لے آیا، اور پھر وہ ایک پہاڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ پہاڑی میں ایک بڑا سا غار تھا جس کے آگے ایک بڑی چٹان تھی۔ سادھو نے چٹان کے سامنے آ کر ادھر ادھر ہاتھ لہرائے تو چٹان دو حصوں میں بٹ کر کھل گئی۔ اب غار کا دہانہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لو امرو یار، میں نے غار کھول دیا ہے، اب تم اس غار کے اندر جاؤ اور اندر جتنا خزانہ ہے جا کر حاصل کر لو۔ سادھو نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آقا، زنبیل سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال کر منہ میں رکھ لیں اور غار میں داخل ہو جائیں۔ امرو کے کان میں محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ امرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کر چاندی کی سفید گولی نکالی اور منہ میں ڈال کر غار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے غار میں قدم رکھے اور ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اس کے عقب میں سادھو کے فاتحانہ کہے سنائی دیے اور ساتھ ہی غار بند ہو گیا۔ شاید اس کے اندر آتے ہی سادھو نے غار کا دہانہ بند کر دیا تھا۔ اب غار میں یکلخت اندھیرا ہو گیا۔ محافظ بونے، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ امرو نے کہا۔ ہاں آقا، محافظ بونے کی آواز آئی۔ اسی لمحے غار میں سرخ روشنی سی چمکی۔ دوسرے لمحے اچانک غار جیسے سرخ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو چونک پڑا۔ غار کی دیواروں سے آگ کے شعلے سے پھوٹ رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غار جیسے تنور کی طرح گرم ہوتا چلا گیا۔ غار کو اس طرح گرم ہوتے دیکھ کر امرو کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ آقا، 7 قدم آگے بڑھ کر اسی طرح 7 قدم پیچھے ہٹ جائیں، جلدی کریں۔ اچانک امرو کو محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی۔ امرو تیزی سے 7 قدم آگے بڑھا اور پھر اسی طرح وہ 7 قدم پیچھے آ گیا۔ جیسے ہی وہ 7 قدم پیچھے آیا، تنور کا رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ آقا، یہ پتال کی سرخ آگ ہے، زنبیل کا منہ کھولیں اور اس میں جس قدر ہو یہ آگ بھر لیں، جلدی کریں۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ زنبیل میں آگ؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں آقا، جلدی کریں ورنہ آگ ختم ہو جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھول دیا۔ زنبیل میں غار کی سرخ آگ بھر جائے۔ اس نے کہا تو آگ کی لپٹیں جیسے زنبیل میں جانے لگیں۔ پھر اچانک آگ ختم ہو گئی۔ وہاں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ 7 قدم آگے بڑھیں آقا، محافظ بونے نے کہا تو امرو 7 قدم آگے آ گیا۔ اسی لمحے اندھیرا چھٹ گیا اور امرو روشنی میں آ گیا اور پھر وہ خود کو غار کی بجائے ایک کھلے میدان میں پا کر چونک پڑا۔ اسی لمحے اسے شور سنائی دیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو بوکھلا گیا۔ اس کے سامنے سینکڑوں جن اور دیو تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور کلہاڑے تھے۔ وہ امرو کو دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگے، آدمزاد، آدمزاد، پکڑو اسے، ٹکڑے اڑا دو اس کے۔ ان جنوں اور دیوؤں نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے امرو کی طرف دوڑ پڑے۔ آقا، زنبیل سے پتال کی سرخ آگ ان پر پھینکیں۔ امرو نے محافظ بونے کی آواز سنی تو اس نے فوراً زنبیل کا منہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے اس کے حکم سے زنبیل سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلے اور اڑ اڑ کر سامنے سے آتے ہوئے جنوں اور دیوؤں پر جا کر گرنے لگے۔ زنبیل سے آگ لہراتی اور شور مچاتی تیزی سے نکل رہی تھی اور جنوں اور دیوؤں پر گر کر انہیں جلا جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ کافی دیر تک زنبیل سے آگ نکلتی رہی اور پھر اس آگ نے وہاں موجود تمام جنوں اور دیوؤں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ ان تمام جنوں اور دیوؤں کے بھسم ہوتے ہی زنبیل سے آگ نکلنا بند ہو گئی۔ پھر روشنی چمکی اور امرو جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اسی لمحے محافظ بونے نے اس کے کان میں کچھ کہا تو امرو چونک پڑا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ سادھو نے غار میں مجھے خزانہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، خزانہ کہاں گیا؟ غار میں آگ کیوں لگ گئی تھی؟ اور یہ جن اور دیو؟ امرو نے حیرت اور پریشانی سے کہا، آقا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میں نے آپ سے جو کہا ہے فوراً اس پر عمل کریں۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے منہ بنا کر زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ چند لمحے وہ غائب رہا، پھر اس نے چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، مگر ایک بار پھر وہ بدلا ہوا منظر دیکھ کر چونک پڑا۔ اس بار وہ میدان کی بجائے سبز رنگ کی ایک وادی میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف ہری ہری گھاس پھیلی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف سیاہ پہاڑیاں تھیں۔ ایک پہاڑی پر اسے اوپر جاتی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھی اور پہاڑی کی چوٹی پر اسے ایک سیاہ محل دکھائی دے رہا تھا۔ امرو ابھی حیران ہو کر یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے دائیں بائیں 2 لمبے تڑنگے انسان نمودار ہوئے۔ انہوں نے گلابی رنگ کے
अजीब से लिबास पहन रखे थे। उनके सिरों पर भी उसी रंग के कपड़े बंधे हुए थे। उन्होंने अचानक झपट कर उमरू को दाएं बाएं उसके बाजू से पकड़ लिया। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, उमरू ने बौखलाकर कहा। मगर अचानक उसके सामने जर्द लिबास में एक बिखरे बालों वाला पागल और बदसूरत सा बूढ़ा नमूदार हो गया। और फिर अचानक उमरू के अकब में एक बड़ा सा भूरा उल्लू आ गया, जो पर फैलाए और पंजे मोड़े तेजी से नीचे आ रहा था। आका, ये उमरू अय्यार है, उल्लू ने इंसानी आवाज में चीखते हुए कहा। उमरू अय्यार, तो तुम आखिर यहाँ आ ही गए। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे उमरू अय्यार। मैं पागल जादूगर हूँ, तुम्हारी मौत, बूढ़े ने भयानक अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। तो उमरू बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसी लम्हे अचानक उल्लू पंजे खोलकर उमरू के सर पर आ बैठा। मैंने उसे अपने काबू में कर लिया है आका, आप उसे फौरन हलाक कर दें। उसने मेरे तिलिस्मात फना कर दिए हैं। अगर आपने इसे फौरन हलाक ना किया तो ये यहाँ से भी निकल जाएगा, उल्लू ने चीखते हुए कहा। नहीं, अब ये कहीं नहीं जा सकता, मैं इसे यहाँ से जाने का कोई मौका नहीं दूंगा, बूढ़े जादूगर ने कहा। उसने फिजा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ गई। वो स्याह तलवार थी। इससे पहले कि उमरू कुछ समझता, अचानक बूढ़े जादूगर की तलवार घूमकर पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर पड़ी और खिंचकी आवाज के साथ उमरू की गर्दन उसके तन से जुदा हो गई। गर्दन कटते ही भूरा उल्लू उसका सर पकड़े हुए हवा में बुलंद हो गया और उमरू का कटा हुआ धड़ खून के फवारे छोड़ता हुआ मुहाफिजों के हाथों में तड़पने लगा। भूरा उल्लू उमरू का कटा हुआ सर लेकर पागल जादूगर के पास आ गया। बूढ़े पागल जादूगर ने तलवार हवा में उछाली, जो हवा में उछलते ही गायब हो गई। ये ले आका, उमरू यार का कटा हुआ सर, और मुझे इजाजत दें, मैं उमरू का खून पीना चाहता हूँ, उल्लू ने चीखते हुए कहा। तो बूढ़े जादूगर ने उससे उमरू का कटा हुआ सर ले लिया। मुहाफिजों ने उमरू का मुर्दा धड़ नीचे फेंक दिया, जो अभी तक खून उगल रहा था। ये देखकर भूरा उल्लू नीचे आया और फिर उसने उमरू की गर्दन से निकलते हुए खून पर चोंच रख दी और उसका खून पीने लगा। बूढ़ा जादूगर उमरू यार का कटा हुआ सर देखकर बेहद खुश हो रहा था। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। इधर भूरा उल्लू उमरू का खून पी रहा था। फिर अचानक बूढ़े जादूगर ने भूरे उल्लू को बुरी तरह से चीखते सुना। उसने चौंक कर देखा तो भूरा उल्लू उमरू के करीब गिरा पड़ा था और बुरी तरह से तड़प रहा था। ये क्या, तुम्हें क्या हुआ है भोगुजिन? इसे बुरी तरह से तड़पते देखकर बूढ़े जादूगर ने हैरानी से कहा। आका, ये उमरू यार जहरीला, इसका खून जहरीला है, ये जहरीला उमरू यार है आका, भूरे उल्लू ने कहा। और फिर अचानक वो हलाक हो गया। हलाक होते ही वो उल्लू से एक बदशक्ल और खौफनाक जिन के रूप में आ गया। जहरीला उमरू यार, क्या मतलब? बूढ़े जादूगर ने हैरत से कहा, मगर इसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे भोगू जिन के इस तरह अचानक हलाक होने पर हैरत हो रही थी, मगर उमरू की लाश उसके सामने थी और उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में था। इसलिए उसने भोगू जिन की हलाकत की कोई परवाह ना की। उसने हाथ झटक कर वहां से दोनों जादुई मुहाफिजों को गायब किया और उमरू का कटा हुआ सर लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सीढ़ियां चढ़कर वो महल में आया और फिर अपने शाही कमरे में आ गया। जैसे ही वो शाही कमरे में दाखिल हुआ, अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसके मखसूस तख्त पर शहनशाह अफरासियाब बैठा हुआ था। शहनशाह अफरासियाब, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। ये देखें, मैंने आपके सबसे बड़े दुश्मन उमरू यार को हलाक कर दिया है। मैं इसका कटा हुआ सर ले आया हूँ। मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं कामयाब हो गया हूँ, बूढ़े जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मैं जानता हूँ, यही देखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, शहनशाह अफरासियाब ने कहा और तख्त से उठकर सीढ़ियां उतरता हुआ चबूतरे से नीचे आ गया। बूढ़े जादूगर ने उमरू का कटा हुआ सर उसके सामने कर दिया। ओ, ये क्या, ये उमरू यार, शहनशाह अफरासियाब ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। क्या हुआ आका, क्या हुआ? बूढ़े जादूगर ने हैरान होकर कहा। तुमने उमरू यार को कैसे हलाक किया है पागल जादूगर? क्या तुमने उसे अपनी स्याह तलवार से हलाक किया था? शहनशाह अफरासियाब ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ आका, मैंने इसे अपनी मखसूस स्याह तलवार से ही हलाक किया था, बूढ़े जादूगर ने कहा। कहाँ है वो तलवार, दिखाओ मुझे जल्दी, शहनशाह अफरासियाब ने चीखते हुए कहा। और उसकी परेशानी देखकर बूढ़ा जादूगर भी परेशान हो गया, जैसे उसे शहनशाह अफरासियाब की परेशानी समझ में ना आ रही हो। उसने सर झटक कर हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में वही स्याह तलवार आ गई जिससे उसने उमरू का सर उड़ाया था। ये है वो तलवार आका, जिससे मैंने उमरू का सर काटा था, बूढ़े जादूगर ने कहा। दिखाओ मुझे, जल्दी दिखाओ। शहनशाह अफरासियाब ने उसी तरह
परेशानी से कहा तो बूढ़े जादूगर ने तलवार उसकी तरफ बढ़ा दी। शहंशाह अफरासियाब ने उसे तलवार ली और उसे गौर से देखने लगा। उमरो यार हलाक नहीं हुआ है पागल जादूगर, ये उमरो यार नहीं, उसका जादुई जहरीला पुतला था। शहंशाह अफरासियाब ने सरसराते हुए लहजे में कहा, और उसकी बात सुनकर बूढ़ा जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। जहरीला पुतला? ये आप क्या कह रहे हैं आका? बूढ़े जादूगर ने हकलाते हुए कहा। हाँ पागल जादूगर, ये उमरू नहीं था, उमरो यार जिंदा है। शहंशाह अफरासियाब ने कहा। ये कैसे मुमकिन है आका? भोगू जिन ने तो कहा था कि उसने जो तिलिस्मात कायम किए हैं, उमरू या तो उन तिलिस्मात में आकर हलाक हो जाएगा, और अगर वो वादी में आया तो वो फौरन उसके सर पर सवार हो जाएगा। ये सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा उसने बताया था। अगर उमरो यार जिंदा है तो कहाँ है वो? और बूढ़ा जादूगर हैरानी से कहता चला गया। उमरो यार तुम्हारे सामने है पागल जादूगर, शहंशाह अफरासियाब ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी बदली हुई आवाज सुनकर बूढ़ा जादूगर एक बार फिर उछल पड़ा। उसी लम्हे शहंशाह अफरासियाब ने तलवार का भरपूर वार किया और बूढ़े जादूगर का सर कटकर दूर जा गिरा, और उसका सर कटाधड़ खून के फवारे छोड़ता हुआ नीचे गिरा और साकित हो गया। और फिर अचानक उसके जिस्म और कटे हुए सर में आग लग गई, और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। जैसे ही पागल जादूगर हलाक हुआ, अचानक वहां तारीकी छा गई और बेशुमार बदरूहों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर अचानक पागल जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। आह मारा मुझे उमरो अय्यार ने अय्यारी से, मेरा नाम पागल जादूगर था। इस आवाज के खत्म होते ही वहां से रोशनी छट गई और शहंशाह अफरासियाब, जो वाकई उमरो अय्यार था, स्याह महल की बजाय उसी जंगल में खड़ा था जहां उसने अपना घोड़ा छोड़ा था और जहां उसकी साधु से मुलाकात हुई थी। उसी लम्हे उमरू के सामने मुहाफिज बोना मुस्कुराता हुआ नमूदार हो गया। ये सब क्या था मुहाफिज बोने? अब तो बता दो। हैरत और उलझन से मेरा बुरा हाल हो रहा है। जिन्नों और देवों को जलाकर राख करने के बाद तुमने मुझे सुलेमानी चादर ओढ़कर गायब होने के लिए कहा था, और कहा था कि मैं अपना एक जहरीला तिलिस्माती पुतला निकाल लूं और किसी तरफ देखे बगैर स्याह पहाड़ी के स्याह महल की तरफ बढ़ जाऊं। फिर तुमने महल में मुझे रोगन अय्यारी से शहंशाह अफरासियाब का रूप बदलने के लिए कहा था। मैंने तुम्हारी हर हदायत पर अमल किया था और फिर मैं वही करता रहा जो तुम कहते गए। उमरू ने कहा। आका, क्या आपके लिए ये काफी नहीं है? क्या आपने भोगू जिन के तीनों खौफनाक तिलिस्मात फना कर दिए हैं? आपके पुतले का जहरीला खून पीकर भोगू जिन भी हलाक हो गया है, और आपने पागल जादूगर की काली तलवार से उसे भी हलाक कर दिया है। मुहाफिज बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे तफसील बताओ, मैं बेहद हैरान और परेशान हूँ। उमरू ने कहा। आका, वो साधु और जलता हुआ गार और जिन्नों और देवों से भरा हुआ मैदान, वो तिलिस्मात थे जो आपके लिए भोगू जिन ने तैयार किए थे। भोगू जिन ने आपके दोस्त के दिमाग में खजाने का लालच भरकर उसे आपके पास भेजा था, ताकि खजाने का सुनकर आप दीवाने हो जाएं और फौरन उसके तिलिस्मात की तरफ दौड़े चले आए। पहले तिलिस्म में साधु आपसे 10 सोने की सुर्ख मोहर वाली अशरफियां हासिल करना चाहता था। अगर आप उसे 10 अशरफियां दे देते तो आपकी जंबील से न सिर्फ सारा खजाना बल्कि तमाम करामाती चीजें गायब हो जाती और आप निहत्थे हो जाते, और फिर उस गार में जाते तो अपनी मदद और गार के आग तिलिस्म से आप खुद को किसी तरह से बचा नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने 10 की बजाय आपसे उस साधु को 11 अशरफियां दिलवाई थी। ऐसा करने से आपका खजाना और करामाती चीजें जमील से गायब नहीं हुई थी। फिर आग के गार में जाने से पहले मैंने आपको मुंह में चांदी की ठंडी गोली रखने के लिए कहा था, जिससे गार की खौफनाक आग ने आप पर ज्यादा असर नहीं किया था। गार का तिलिस्म 7 कदम आगे और 7 कदम पीछे जाकर खत्म हो सकता था, और मैंने गार की आग से उससे अगला यानी तीसरा तिलिस्म खत्म कराने के लिए जंबील में आग भरने के लिए कहा था। फिर जब आप तीसरे तिलिस्म में दाखिल हुए, उस तिलिस्म में आपको हलाक करने के लिए भोगू जिन ने 1000 जिन और 1000 देव जमा कर रखे थे, जो उसी तिलिस्म की आग से हलाक हो सकते थे, जिनका आपने गार की आग से खात्मा कर दिया। उसके बाद आप लामुहाला भोगू जिन और बूढ़े जादूगर के सामने आ जाते, और भोगू जिन आपके सर पर सवार होकर आपको बेबस कर देता और बूढ़ा जादूगर आपकी गर्दन उड़ा देता। इसीलिए मैंने जंबील से जहरीला पुतला निकालकर उस तरफ भेजने को कहा। जहरीले पुतले की पागल जादूगर ने गर्दन उड़ाई और उसका खून भोगू जिन ने पी लिया। जहरीला खून पीकर वो फौरन हलाक हो गया। बूढ़े पागल जादूगर को उसकी स्याह तलवार से ही हलाक किया जा सकता था। जब वो वापस अपने शाही कमरे में आया और उसने आप यानी शहंशाह अफरासियाब को देखा तो हैरान रह गया, और फिर आपने मेरे कहने पर शहंशाह अफरासियाब बनकर उसे यारी दिखाते हुए उससे उसकी स्याह तलवार हासिल कर ली
اور آپ نے اسی تلوار سے اسے ہلاک بھی کر دیا۔ خسکم جہاں پاک، محافظ بونا کہتا چلا گیا۔ اوہ، تو یہ چکر تھا، مگر وہ خزانہ اور بھوگو جن کا وہ پراسرار کھیل؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ ابن حارث کو خزانے کا کہہ کر آپ کے پاس بھیجنا اس کا پراسرار کھیل ہی تھا آقا، اور آپ آسانی سے اس کے کھیل میں آ گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھوگو جن خبر رکھنے والا جن ہے۔ اگر میں سب کچھ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا تو بھوگو جن کو سب کچھ معلوم ہو جاتا، پھر آپ کے لیے ان طلسمات کا خاتمہ کرنا، بھوگو جن تک پہنچنا اور بوڑھے پاگل جادوگر کو ہلاک کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اسی لیے میں آپ کو ہدایات دیتا رہا تھا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ یہ اس کے لیے عجیب و غریب مہم تھی جو اس نے محافظ بونے کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مکمل کی تھی، لیکن بہرحال وہ خوش تھا کہ اس نے بوڑھے پاگل جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا جسے شہنشاہ افراسیاب نے اس کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا۔ اب جب اسے معلوم ہوگا کہ عمرو نے عیاری سے پاگل جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ یقیناً ایک بار پھر اپنا سر پیٹ لے گا۔ ادھر سردار امیر حمزہ بھی پاگل جادوگر کی ہلاکت پر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔